السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ یقین رکھتی ہوں اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بغیر ڈیلے کیے ناول کی اگلی ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ چھوٹی تھی تو اس ایپیسوڈ کو انجوائے کیے گا کیونکہ یہ ایپیسوڈ تھوڑی بڑی ہے۔ ناول بچپن کا دسمبر، ایپیسوڈ 22، دوسرا دور، پہلا چیلنج۔ مجھے فیصل اور اسفر کو 7ویں الف یعنی 7th A میں جانے کو کہا گیا تھا، لہٰذا ہم سب اس وقت اپنی جماعت کے ڈیسک سنبھال چکے تھے۔ ہماری کتابیں پہلے ہی سے ہمارے ڈیسک میں موجود تھیں۔ میں نے کتابیں دیکھیں، سبھی بالکل نئی تھیں، جبکہ گھر میں ہمیشہ مجھے امارہ کی پڑھی ہوئی کتابیں پڑھنے کو ملتی تھیں۔ لیکن یہاں پھر ان کیڈٹ کالج والوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے ساری کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ لی تھی، لیکن ان میں سوائے اردو کی 7ویں کتاب کے دوسری کوئی کتاب اردو کی تھی ہی نہیں۔ نہ ہی معاشرتی علوم، نہ سائنس، نہ ہی ریاضی اور دینیات کی کتاب موجود تھی۔ پتہ نہیں کس کس کی کتابیں اٹھا کر میرے ڈیسک میں بھر دی تھی۔ یہ تو سب کی سب انگریزی میں تھی، اور انگریزی بھی ایسی کہ میرے پلے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ ہم نے اپنے پرانے اسکول میں ابھی زیڈ فار زیبرا ختم کیا تھا اور جملے بنانا سیکھ رہے تھے، بلکہ میں تو باقی جماعت سے کافی آگے تھا، اور میں نے تھرسٹی کرو بھی شروع کر رکھی تھی۔ لیکن ان ساری کتابوں میں میری والی انگلش گرامر کی کتاب تو کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں ابھی اس سیشو پنج میں تھا کہ کس سے کہوں کہ میرے پاس غلط کتابیں آ گئی ہیں کہ ایک صاحب بڑا سا کالا چوگا یعنی کہ گاؤن پہنے اندر داخل ہوئے۔ سب کیڈٹس ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ یہ صاحب انوار شاہ ہیں اور یہی ہمارے ٹیچر بھی ہیں۔ انوار صاحب نے اپنے موٹے سے چشمے کے پیچھے سے ہم سب کیڈٹس کو بغور دیکھا اور سب کو اٹھ کر فردن فردن اپنا تعارف کروانے کا کہا۔ تعارف کے بعد سبق دہرائی کا مرحلہ شروع ہوا۔ انوار صاحب خاص انگریزی کے استاد تھے۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں ہر مضمون پڑھانے کے لیے ہر پیریڈ میں ایک الگ استاد آئے گا۔ مجھے تو یہ انوار صاحب بھی کافی لائق فائق نظر آ رہے تھے۔ کوئی حرج نہ ہوتا اگر یہی ہمیں سارے مضمون پڑھا دیتے۔ خواہ مخواہ اکیڈمی والوں نے اتنی فضول خرچی کی۔ کیڈٹ متی کے بعد میرا نمبر آ گیا اور مجھے ٹیچر نے انگلش کی کتاب نکالنے کا کہا۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ یہاں تو ساری کتابیں ہی انگلش کی ہیں، کون سی والی نکالوں؟ میں اپنے ڈیسک کو کھنگال ہی رہا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھے اسفر نے جلدی سے ایک کتاب ورق پلٹ کر میرے حوالے کر دی۔ چلو پہلا مرحلہ تو سر ہو گیا، پر اب آگے کیا کروں؟ انوار صاحب نے دوبارہ ذرا جھڑک کر کہا کہ بوائے، فرسٹ لیسن سے شروع کرو۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ LESSON کیا ہوتا ہے۔ اس موقع پر پھر اسفر نے میری مدد کی اور جلدی سے اٹھ کر صفحہ پلٹ کر میری انگلی تیسرے صفحے پر ایک سبق پر رکھ دی۔ میں نے ہجے جوڑ کر شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی لفظ نہیں جوڑ پایا۔ انوار صاحب اور پوری کلاس مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اب انوار صاحب زور سے گرجے، تم پڑھنا شروع کیوں نہیں کر رہے؟ Why don't you start reading؟ میری سمجھ میں اس وقت اور کچھ نہیں آیا اور میں نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ مجھے چھوڑ کر اگلے بچے کی جانب بڑھ جائیں گے۔ مجھے روتا دیکھ کر اگلی لائن میں بیٹھے اشتیاق موٹے اور عمر نے بھی رونا شروع کر دیا۔ شاید انہیں بھی میری طرح سبق نہیں آتا تھا۔ انوار صاحب ہمیں روتا دیکھ کر بوکھلا سے گئے اور انہوں نے حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ میں رو کیوں رہا ہوں؟ کیا میں ہوم سکنیس فیل کر رہا ہوں؟ اس وقت میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہوم سکنیس کیا بلا ہوتی ہے۔ میں نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ یہ کتابیں میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں اور میں نے آج تک کبھی اتنی ساری انگریزی کی کتابیں اکٹھی نہیں دیکھی۔ ہماری تو انگلش کی کتاب میں بھی سامنے اردو میں اس انگریزی لفظ کے ہجے لکھے ہوتے تھے، جبکہ یہاں تو صفحے کے صفحے انگریزی میں کالے کیے ہوئے تھے۔ یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹیچر حیرت زدہ
میری داستان سنتے رہے اور پھر انہوں نے فوری طور پر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ مجھے مختلف راہداریوں سے لیتے ہوئے اکیڈمی کے دوسرے حصے میں لے آئے اور تب میں نے دیکھا کہ ہم پرنسپل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں کل بھی ابا کے ساتھ اس کمرے میں آ چکا تھا۔ اس پر کل بھی وہی کمانڈر علی احمد اسرار کی تختی لگی ہوئی تھی۔ انوار صاحب نے کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھ کر اندر بھیجا اور چند لمحوں میں ہمیں اندر بلا لیا گیا۔ پرنسپل صاحب اپنے بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور ٹیچر سے پوچھا، یس مسٹر انوار، اینی پرابلم؟ انوار صاحب نے پرنسپل کو ہیجان خیز انداز میں بتایا کہ یہ بچہ غلطی سے ہماری اکیڈمی میں آ گیا ہے۔ یہ تو اردو میڈیم ہے اور اس نے ابھی ABC ختم کی ہے، جبکہ یہاں تو 7ویں جماعت میں آکسفورڈ اسٹینڈرڈ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ تو ابھی معاشرتی علوم، دینیات اور ریاضی کے پھیر سے ہی باہر نہیں نکلا ہے۔ اسے تو ان مضامین کی انگریزی ناموں کا بھی نہیں پتہ ہے۔ چہ جائے کہ ان مضامین کو انگریزی میں پڑھنے اور سمجھنے کی ایک قابلیت رکھنا۔ انوار صاحب نے پرنسپل کو پورے یقین سے کہا کہ یہ بچہ باقی کلاس کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی حیرت کی کہ مجھے اس اکیڈمی میں داخلہ کیسے مل گیا، کیونکہ یہاں داخلے کے لیے ہر بچے کو ایک بہت سخت امتحانی ٹیسٹ اور زبانی سوال جواب انٹرویو سے گزرنا پڑتا تھا۔ پرنسپل نے بڑے غور سے ان کی ساری بات سنی۔ مجھے ان دونوں کی گفتگو کا صرف وہی حصہ سمجھ میں آیا جو انہوں نے درمیان میں کہیں کہیں اردو میں بولا تھا، لیکن میں ان دونوں کی گفتگو کا لب و لباب سمجھ گیا تھا۔ پرنسپل نے ٹیچر کو بتایا کہ میرا چناؤ فیڈرل گورنمنٹ نے بطور فیڈرل اسکیم کے امیدوار کی حیثیت سے کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت مرکزی حکومت ملک کے چھوٹے چھوٹے قصبے اور دیہاتوں سے ہر سال چند ایسے بچوں کو چنتی تھی جن کا اپنے اسکول میں تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہو، لیکن وہ ایسے مہنگے اور دور دراز کے کیڈٹ کالج اور اکیڈمیز کی پڑھائی کا خرچہ خود برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ حکومت کی ایک خاص ٹیم ہر علاقے میں جا کر خود ایسے بچوں کا چناؤ کر کے ان بچوں کو اپنے خرچے پر ان دور دراز کے کیڈٹ کالجوں میں بھجواتی تھی۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ آکسفورڈ کے معیار کی کتابیں نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن بہرحال اپنے اسکول کا ایک ہونہار طالب علم ہوگا، تبھی اسے اس کیڈٹ کالج میں بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو باقی بچوں کے معیار کے برابر لایا جائے۔ انوار صاحب نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ناممکنات میں سے تھا۔ مجھ جیسے اردو میڈیم بچے کو چند دنوں میں آکسفورڈ لیول کی تعلیم دلا کر سب کے برابر لانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں خود بھی اس وقت انوار صاحب کی بات سے متفق تھا۔ بھلا مجھ جیسے گنوار کے لیے چند دنوں میں ان انگریزی کتابوں کے انبار کو گھول کر پی جانا ناممکن نہیں تو اور کیا تھا؟ پرنسپل نے انوار صاحب کو مجھے ایک ہفتہ انڈر آبزرویشن رکھنے کا کہا، اور چلتے چلتے انہوں نے انوار صاحب کو انگریزی میں ایک جملہ کہا جس کا مطلب میں اس وقت تو نہیں سمجھ پایا، لیکن آگے چل کر میری زندگی کی کئی نئی راہیں متعین کرنے میں اس جملے نے کلیدی کا کردار ادا کیا۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو پرنسپل پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہنے لگے، مسٹر انوار، ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا سیلف ریسپیکٹ آف دا کڈ۔ مجھے اس لمحے ان کی انگریزی میں کہی ہوئی یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور جب بہت عرصے بعد میں کمانڈر صاحب کا یہ جملہ سمجھنے کے قابل ہوا تب مجھے احساس ہوا کہ ان کا یہ جملہ ہی آگے چل کر کہیں نہ کہیں میرے کردار کی بنیاد بن چکا تھا۔ انوار صاحب نے پرنسپل کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور مجھے پرنسپل کے آفس سے لے کر نکل آئے۔ اس دن کلاس میں مجھ سے پھر کسی دوسرے ٹیچر نے کچھ نہیں پوچھا، نہ ہی کچھ پڑھنے کو کہا۔ بس سب ہی ٹیچرز مجھے یہ سمجھاتے رہے کہ میں دوسرے کیڈٹس کو دھیان سے پڑھتا ہوا دیکھوں اور سنوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سارے استاد کلاس میں بچوں سے انگریزی میں بات کرتے تھے اور ان کی باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی تھیں۔
اس مرحلے پر بھی اصفر اور فیصل میرے کام آئے اور ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مجھے اردو میں ان باتوں کا ترجمہ ٹیچر سے نظر بچا کر بتا ہی دیتا تھا۔ خدا خدا کر کے پہلے دن کی کلاس ختم ہوئی اور ہمیں دوپہر کے کھانے کے لیے میس جانے کا موقع مل گیا۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے آس پاس موجود فیصل اور اصفر کی مدد سے کسی نہ کسی طور زہر مار کر ہی لیا۔ اب 2 گھنٹے کی بریک تھی اور پھر شام 4:30 بجے ہمیں کھیل کے میدان میں پہنچنا تھا۔ عجیب زبردستی تھی، میرا دل سونے کو چاہ رہا تھا لیکن پھر سے وہی منحوس سیٹیوں کا عذاب، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ بار بار لباس تبدیل کرنے کی فٹیگ۔ بھلا اس غدر میں کس بچے کا دل کھیلنے کو چاہ رہا ہوگا؟ لیکن نہیں جناب، زبردستی سب کو کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کی ٹیموں میں تقسیم کر کے کھیلنے کا حکم دے دیا گیا۔ کھیل کے فوراً بعد سب بچوں کو شاور لینے کے لیے ہدایت دی گئی اور پھر شام کی چہل قدمی کا لباس پہننے کا حکم دیا گیا۔ پتہ چلا کہ اب شام کی چائے پیش کی جائے گی۔ چائے کے نام پر پھر وہی بدمزہ محلول ہمیں پینے کے لیے دے دیا گیا۔ ابھی اس محلول کی گرماہٹ حلق میں موجود تھی کہ 6:30 بجے کے قریب پھر سے سیٹیاں بجنے لگیں۔ یا خدا، اب کیا مصیبت آ گئی! بتایا گیا کہ اب ہر بچہ اپنی اپنی میز کرسی پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ پڑھے گا اور اسکول کا کام کرے گا۔ اس مرحلے کو ایوننگ پریپ کا نام دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد دوسری سیٹی بجی اور ہمیں ڈنر سوٹ پہن کر میس جا کر رات کا کھانا کھانے کا حکم دے دیا گیا۔ کیا بیہودہ نظام تھا! بھلا 8 بجے بھی کوئی رات کا کھانا کھاتا ہے؟ مجھے شدت سے اس وقت راجہ اور غفور چچا کی ٹی وی کی یاد آ گئی۔ میں نے سوچا اس وقت راجہ، ننو، پپو، گڈو، بالا اور مشی میرے سارے دوست غفور چچا کے گھر بیٹھ کر مزے سے ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے اور ایک میں بدقسمت ہوں کہ یہاں یہ عجیب قسم کا لباس پہنے ان جوکروں کے درمیان پھنسا رات کا کھانا کھانے لے جایا جا رہا ہوں۔ رات کو کھانے کے لباس میں مجھے سب سے زیادہ مشکل ٹائی باندھتے ہوئے ہوئی۔ مجھے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ بظاہر سیدھا سادہ نظر آنے والا یہ گلے کا رومال اس قدر مشکل سے باندھا جاتا ہوگا۔ اس کا حل مجھے لندن سے آنے والے بچے آصف نے نکال کر دیا اور میرے گلے میں یہ پھندا بنا کر ڈال دیا اور مجھے سکھایا کہ میں اتارتے وقت اسے پورا نہ کھولوں اور ذرا سا ڈھیلا کر کے گلے سے اتار لوں، اور جب کبھی دوبارہ پہننی ہو تو گلے میں ڈال کر اس کی گرہ کھینچ لوں۔ چلو فی الحال یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ فیصل کے پاس اس کا اور بھی آسان حل موجود تھا۔ اس کے پاس ایسی 2 ٹائیاں تھیں جن کی گرہ پہلے سے بنی ہوئی تھی اور پہلے کے لیے ان میں الاسٹک کی ربڑ جڑی ہوئی تھی۔ نہ گرہ بنانے کی زحمت، نہ بار بار اتارنے کی، بس گلے میں ربڑ کا ہار ڈال کر کالر کے پیچھے چھپا لو۔ لیکن فیصل نے مجھے بنی بنائی ٹائی دیتے وقت خاص تاکید کی تھی کہ اس پریفیکٹ نامی مصیبت سے اسے بچا کر ہی پہنوں، کیونکہ یہاں اکیڈمی میں ایسی ٹائیاں پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ گویا ان اکیڈمی والوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بچوں کو ایک سانس بھی سکون سے نہیں لینے دیں گے۔ رات کے کھانے سے پہلے بھی کچھ بچوں نے اپنے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونے کا فریضہ پورا کیا، کیونکہ سارا دن تو ان بے رحم اکیڈمی والوں نے ہمیں اس قدر مصروف رکھا تھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی رونے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ اب جو چند لمحے ملے تو ہم سب نے تھوڑے تھوڑے آنسو بہا کر اپنے سنہرے دنوں کو یاد کیا اور اپنی اپنی امیوں کی یاد میں کچھ آہیں بھر کر رات کے کھانے کے لیے چل دیے۔ کھانے کے بعد 1 گھنٹہ وقفہ تھا جس میں چند کیڈٹس نماز وغیرہ پڑھنے اور چند ہاسٹل میں موجود تفریح کے کمرے میں ٹی وی دیکھنے یا ٹیبل ٹینس اور کیرم وغیرہ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن میرا دل نہ نماز پڑھنے کو چاہ رہا تھا اور نہ ہی کسی تفریح میں حصہ لینے کو۔ مجھے راجہ کی یاد بری طرح ستا رہی تھی، لہٰذا میں ہاسٹل کی راہداری میں لگی جالی کے سامنے کھڑا باہر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگا اور یہ سوچتا رہا کہ کیا یہی چاند اس وقت ہمارے محلے کے اوپر بھی چمک رہا ہوگا۔ پھر اچانک ہی چاند کو دیکھتے دیکھتے مجھے وجو آپی کی یاد آ گئی۔ یہی چاند تو وجو آپی کی چھت پر بھی اپنی چاندنی پھیلا رہا ہوگا۔ میں اور وجو آپی اکثر ایسی چاندنی راتوں میں ان کی چھت کے منڈیر پر بیٹھ کر شمالی ستارہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ مجھے ہر بار وہ شمالی ستارہ جنوب یا مشرق میں کہیں ملتا اور میرا ہمیشہ وجو آپی سے اس بات پر جھگڑا ہو جاتا کہ وہ ہر بار کسی نئے تارے کو شمالی تارہ بناتی تھی۔
وجوہ پی کی یاد نے تو مجھے اداسی سے نڈھالی کر دیا۔ میں نے بہت برا کیا ہوتا اگر میں ان سے مل کر آ جاتا؟ ساری شرارت تو طاہر بھائی کی تھی۔ وہ تو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ میرے اماں ابا سے بات کر لیں، وہیں ان کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے، اس لیے مجبوراً انہیں ہاں تو کہنا ہی تھا۔ اور پھر اسٹیشن پر انہیں یوں بھاگم بھاگ اپنی تلاش میں آتے دیکھ کر تو میرا دل بالکل ہی پسیج گیا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں ان سے اتنا دور تھا کہ یہاں تک آنے میں ٹرین نے بھی پورا 1 دن اور 1 رات کا سفر طے کیا تھا۔ پتہ نہیں اگر پیدل جانا ہو تو شاید مہینے بھر سے زیادہ لگ جائے۔ میں انہی سوچوں میں گھرا رو دینے کی حد تک اداس کھڑا تھا۔ راہداری کے جنگلے سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے 2 سینئر کیڈٹس گزرے۔ میں نے صبح بھی انہیں پریڈ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں 10ویں جماعت والی قطار میں کھڑے تھے۔ ان دونوں نے مجھے وہاں کھڑا دیکھا تو میری جانب آ گئے۔ ان میں سے ایک دھاڑا، "ہے یو بگر، کم ہیئر!" ہاتھ کے اشارے سے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کو بلا رہے تھے۔ میں ان کے قریب آیا۔ دوسرے نے پوچھا، "ویئر آر یو فرام؟" میں نے حیرت سے پوچھا، "جی؟" وہ پھر چیخا، "بات سمجھ میں نہیں آئی، کہاں سے آئے ہو؟" میں نے سہم کر جواب دیا، "جی شال کوٹ سے۔" پہلے نے دوسرے کی جانب حیرت سے دیکھا، "شال کوٹ؟ ویئر از اٹ؟" دوسرے نے تمسخر سے میری جانب دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، "ہی سیمز ٹو بی این اردو میڈیم چک۔" پہلا زور سے چیخا، "نیل ڈاؤن!" میں روحان سا ہو گیا۔ "اردو میں بات کریں جناب!" وہ دونوں زور سے ہنسے۔ پہلا زور سے چلایا، "آئی سیڈ نیل ڈاؤن اینڈ اسٹارٹس فرنٹ رولز!" مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ان میں سے ایک نے باہر کی پکی سڑک کی طرف مجھے اشارہ کر کے کچھ دیکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے باہر کی جانب دیکھا تو ایک سینئر کیڈٹ کسی جونیئر کیڈٹ کو خالی سڑک پر اچھے بھلے صاف ستھرے کپڑوں میں قلع بازیاں دلوا رہا تھا۔ جونیئر کیڈٹ کی حالت بری تھی اور اس کے سارے کپڑے سڑک کی گرد سے اٹ چکے تھے۔ اب میں سمجھا، فرنٹ رولز یہاں کی زبان میں قلع بازی کھانے کو کہتے تھے۔ میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اگر یہ 2 نمونے میرے محلے میں کہیں مجھے ملے ہوتے تو میں ان دونوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا۔ جب میں نے اکو جیسے غنڈے کی کوئی پرواہ نہیں کی تو پھر بھلا یہ 2 چوزے کس کھیت کی مولی تھے؟ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اس وقت ان کی سلطنت میں اور اس اکیڈمی میں تھا جہاں کا ہر اصول ہی نرالا تھا۔ لیکن ابھی میں گھٹنوں کے بل جھکا ہی تھا کہ زور سے سیٹی بجنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں مجھے یوں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کیڈٹس بھاگتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں اپنی میز پر جا بیٹھے۔ کہیں سے فیصل بھاگتا ہوا آیا اور مجھے بھی راہداری میں رکوع میں جھکے ہی کھینچتا ہوا اپنی ڈارمیٹری میں لے گیا۔ پتہ چلا کہ یہ رات کی دوسری پڑھائی تھی، یعنی سیکنڈ پریپ کا وقت ہے، جب ہاؤس ماسٹر صاحب ہر بیرک کا خود انسپیکشن کرتے ہیں اور ہر بچے کو پڑھتا ہوا دیکھنے کے لیے فرداً سب کے پاس جاتے ہیں۔ وہ دونوں سینئر کیڈٹس بھی اسی لیے مجھے پوری سزا دیے بنا ہی بھاگ گئے تھے، کیونکہ انہیں ہاؤس ماسٹر کے آنے کا ڈر تھا۔ رات کی پڑھائی کا دورانیہ بھی 1 گھنٹہ تھا اور ہاؤس ماسٹر نے سرسری طور پر ہر بیرک کو چیک کیا کہ کیڈٹ پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہماری 7ویں جماعت والی بیرک میں زیادہ تر کیڈٹس میز پر سر رکھے سو رہے تھے اور ان میں سے کچھ کی نیند میں بند آنکھوں کے کناروں سے بھی جگمگاتے آنسوؤں کی لڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ سیکنڈ پریپ کے ختم ہوتے ہی دوبارہ سیٹی بجی اور ہم سب کیڈٹس کو دوبارہ رات کی گنتی کے لیے نیچے جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ گنتی کے بعد ہمیں کل صبح کے لیے یونیفارم وغیرہ تیار کرنے کے لیے اور جوتے پالش کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقفہ دیا گیا۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا اسی 15 منٹ کے وقفے میں کرنا تھا، کیونکہ ٹھیک 10:30 بجے یعنی 15 منٹ بعد بتیاں بجھانے کی سیٹی بج جانی تھی اور پھر مکمل اندھیرا چھا جانا تھا۔ یوں ہمارا اکیڈمی کا پہلا دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم سب بچوں کے جسم درد اور تھکن سے ٹوٹ رہے تھے، لیکن ابھی آگے پہاڑ جیسی ایک اور رات منہ کھولے اور ہمارا راستہ دیکھ رہی تھی۔
کیونکہ نیند ہم میں سے کسی کی بھی آنکھوں میں دور دور تک نہ تھی۔ آخر ٹھیک 10:30 بجے ہمارے پریفیکٹ صاحب کہیں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے زوردار کوشن میں سب بچوں کو اپنے اپنے بستروں میں دبک جانے کا حکم دیا۔ ہم سب اپنے بستروں کی جانب یوں بھاگے جیسے فوجی حملے کے وقت خندق کی جانب بھاگتے ہیں۔ چند لمحے تک پریفیکٹ نے بجلی کے سوئچ کے پاس کھڑے ہو کر اطمینان کیا کہ ہم سب بستروں میں گھس چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کر دیا۔ چاروں جانب یکایک گپ اندھیرا اور سناٹا چھا گیا۔ ہم سب کے دلوں کے اندر چھپا ہوا خوف پھر سے اچھل کر باہر آ گیا اور ڈارمیٹری کی چھت اور دیواروں پر عجیب و غریب ڈراؤنی شکلیں بنا کر ہماری جان نکالنے لگا۔ میں نے کمبل پوری طرح اپنے اوپر لے کر اپنے آپ کو اس اندھیرے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کمبل کے اندر دبکے ہوئے بھی آس پاس کے بچوں کے رونے کی آواز اور سسکیاں سن سکتا تھا۔ خود میری آنکھیں بھی امی، امارہ اور بھیا کو یاد کر کے بھیگنے لگیں اور میں نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔